پاکستان کے مقابلے بھارت پر انحصار امریکی خارجہ پالیسی کی ناکامی قرار دے دیا گیا۔ امریکی فارن افیئرز میگزین میں اہم مضمون، قطر پر حملے کے بعد امارات کا پہلی بار تاریخی اور سخت رد عمل، اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے سختی سے سرزنش کر دی۔ پاکستان بھی ڈٹ گیا، پاکستانی دفتر خارجہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ ادھر یورپ میں بھی تبدیلی کی لہر، یورپی یونین کا اسرائیلی وزیروں پر پابندیوں اور تجارتی تعلقات محدود کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ سے اطلاعات ہے کہ امریکی نیول اکیڈمی میں سابق ملازم نے فائرنگ کر دی، جس کے بعد لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ نظر امریکی میگزین فارن افیئرز نے پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی کو ناکام قرار دے دیا ہے۔ فارن افیئرز کی رپورٹ کے مطابق بھارت کبھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا۔ بھارت امریکہ کی توقعات پر پورا نہیں اترا، جبکہ پاکستان زیادہ قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ اب امریکہ کو پاکستان پر اعتماد کر کے دیکھنا ہوگا۔ امریکی میگزین فارن افیئرز نے پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی کو ناکام قرار دے دیا ہے۔ امریکی میگزین کے ایک آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ بھارت کبھی بھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا اور وہ امریکہ کی توقعات پر کبھی بھی پورا نہیں اترا ہے، بلکہ پاکستان زیادہ قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ یہ بات ڈاکٹر معید یوسف نے معروف جریدے فارن افیئرز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون وائی امریکہ شوڈ بیٹ آن پاکستان، یعنی امریکہ کو پاکستان پر اعتماد کیوں کرنا چاہیے میں لکھی ہے۔ پاکستان کے سابق مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا کہنا تھا کہ امریکہ کی بھارت پر طویل عرصے سے کی گئی اسٹریٹجک سرمایہ کاری مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام رہی ہے، اور اب واشنگٹن کو اپنی جنوبی ایشیائی پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ایک متوازن شراکت داری میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، ایسی شراکت داری جو خطے میں استحکام لا سکے، حتیٰ کہ یہ عمل امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کم کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ فارن افیئرز میگزین کے آرٹیکل میں معید یوسف نے لکھا ہے کہ اب امریکہ کو پاکستان پر اعتماد کر کے دیکھنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات اور بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو سراہا ہے۔ امریکی میگزین فارن افیئرز کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے تجارتی اور توانائی معاہدے دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ریکوٹک سمیت پاکستانی وسائل میں امریکی سرمایہ کاری خطے کو مستحکم بنا سکتی ہے۔ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ بھارت پر یک طرفہ توجہ خطے میں دراڑیں اور جنگ کا خطرہ بڑھا دے گی۔ فارن افیئرز میگزین میں مزید لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی میں امریکہ اور چین کے ساتھ متوازن تعلقات پر زور ہے، اور پاکستان ماضی میں امریکہ اور چین کو قریب لانے کا ایک پل بن چکا ہے، جبکہ بھارت پر مرکوز امریکی پالیسی پاکستان کو دور اور خطے میں واشنگٹن کو کمزور کرے گی۔ جنوبی ایشیا کے حوالے سے امریکی پالیسی غیر متوازن اور سمت سے بھٹکی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے امریکی قیادت بھارت کو چین کے مقابلے میں ایک جمہوری توازن کے طور پر دیکھتی چلی آئی ہے اور نئی دلی کو بیجنگ کے خلاف عالمی مسابقت میں مرکزی کردار دینا چاہتی تھی۔ آرٹیکل میں لکھا گیا کہ اس کے برعکس پاکستان کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات میں بد اعتمادی پیدا ہوئی، حالانکہ پاکستان سرد جنگ کے دوران امریکہ کا اہم اتحادی رہا ہے۔ امریکہ نے بھارت پر جو اسٹریٹجک شرط لگائی تھی وہ ناکام ہو چکی ہے۔ 20 سال گزرنے کے باوجود بھارت نہ تو امریکی مفادات کے ساتھ مکمل ہم آہنگی پیدا کر سکا اور نہ ہی خطے میں واشنگٹن کے مقاصد کے لیے قابل اعتماد شراکت دار بن سکا۔ سن 2025 کے آغاز سے ہی دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ بڑھا ہے۔ بھارت کی عالمی نظام میں کثیر قطبی دنیا کی خواہش نے واشنگٹن کو ناراض کیا اور نتیجتاً صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 50% درآمدی ٹیرف عائد کر دیا، جو کسی بھی ملک پر اب تک کی سب سے بلند شرح ہے۔ صورتحال اس وقت مزید بگڑی جب بھارت نے چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کا عندیہ دیا اور وزیر اعظم نریندر مودی نے چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے خوشگوار ملاقاتیں کی۔ پھر مئی میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان 4 روزہ سرحدی جھڑپ کو ختم کروایا، جو ایک بڑے بحران میں بدل سکتی تھی۔ جون 2025 میں صدر ٹرمپ نے پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کی۔ جولائی میں ایک تجارتی معاہدہ طے پایا جس کے تحت پاکستان نے امریکی کمپنیوں کو نئے تیل کی ذخائر کی تلاش کی اجازت دے دی، جبکہ امریکہ نے ٹیرف کی شرح صرف 19% پر برقرار رکھی۔ امریکی میگزین فارن افیئرز میں لکھا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں آنے والی یہ تبدیلی جنوبی ایشیا میں امریکی پالیسی کے لیے مثبت اشارہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی بھارت پر یک طرفہ توجہ نے نہ صرف بھارت کے ہمسایہ ممالک کو چین کے قریب کر دیا ہے، بلکہ اس خطے میں کشیدگی اور تقسیم کو بھی بڑھاوا دیا ہے، اور مضمون کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ واشنگٹن اپنی ترجیحات میں توازن پیدا کرے اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو ختم کیے بغیر امریکہ پاکستان سے قریبی شراکت داری بھی قائم کر سکتا ہے اور چین کے ساتھ علاقائی ترقی میں تعمیری تعاون کے امکانات تلاش کر سکتا ہے۔ ادھر ناظرین، مشرق وسطیٰ میں آج بڑی اہم صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایک تاریخی اور بولڈ
اقدام کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے قطر میں حماس رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کے بعد آج جمعے کو اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا اور اس کی سرزنش کی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی نشریاتی ادارے کان نے رپورٹ کیا کہ اماراتی حکومت نے دوحہ پر اسرائیلی حملے کے خلاف یہ قدم اٹھا لیا ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ اقدام دونوں ممالک کے قریبی اقتصادی اور دفاعی تعلقات میں تناؤ کی واضح علامت ہے۔ یاد رہے کہ منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی حملے میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس پر عالمی سطح پر مذمت کی گئی اور بعد ازاں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے قطر کو وارننگ دی تھی کہ وہ حماس کے رہنماؤں کو ملک بدر کرے یا عدالت میں پیش کرے، ورنہ اسرائیل خود کارروائی کرے گا۔ امارات نے نیتن یاہو کے اس بیان کو جارحانہ قرار دے کر اس کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان خلیجی ممالک کے دورے پر ہیں تاکہ اسرائیلی حملے کے حوالے سے مشترکہ موقف اختیار کیا جا سکے، اور قطر اس اتوار اور پیر کو ایک ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، جس میں دوحہ پر اسرائیلی حملے اور خطے کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ عرب امارات نے سن 2020 میں امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ ابراہیم معاہدے کے تحت تعلقات قائم کیے تھے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان قریبی اقتصادی، تجارتی اور دفاعی روابط قائم ہوئے تھے اور اسرائیل کو تسلیم کیا تھا امارات نے۔ ادھر آج دفتر خارجہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ادھر ناظرین، آج پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی قوم برادر اسلامی ملک قطر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتا ہے اور پاکستان تنازع فلسطین کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر کا ہنگامی دورہ کیا۔ پاکستانی قوم برادر اسلامی ملک قطر کے ساتھ کھڑی ہے اور قطر پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اور صومالیہ کی درخواست پر ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور ترجمان نے کہا کہ قطر پر اسرائیلی حملے سے متعلق پاکستان کا رد عمل واضح ہے۔ پاکستان حملے کی مذمت کرتا ہے اور قطر سے اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی نے مس ایڈوانچر کرنے کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ قازقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا، جس پہ مختلف دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ غیر قانونی افراد سے متعلق ہر ایک ملک پالیسی بناتا ہے اور برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو کسی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان متعدد معاہدے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، آج یورپ سے بڑی اہم خبر آئی ہے۔ یورپی یونین کے قانون سازوں نے غزہ جنگ کے پیش نظر اسرائیل کے 2 انتہا پسند وزیروں پر پابندی عائد کرنے اور اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات محدود کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یورپی پارلیمان میں جمعرات کو پیش کی گئی ایک غیر پابند قرارداد میں یورپی کمیشن کی صدر ارسلا فون ڈر لائن کی اعلان کی توثیق کی گئی ہے اور قرارداد میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل اسموٹریچ اور اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی ایتامار بن گویر پر پابندیاں لگائی جائیں۔ قرارداد میں یورپی یونین اور اسرائیل کے درمیان دو طرفہ امداد اور تجارتی معاہدے کو جزوی طور پر معطل کرنے کی تجویز بھی شامل ہے اور یورپی کمیشن کی صدر نے بدھ کے روز اپنے سالانہ خطاب میں یہ اقدامات تجویز کیے تھے، تاہم اس کی منظوری اب یورپی یونین کے 27 رکنی ممالک کے فیصلے پر منحصر ہوگی۔ ماہرین کے مطابق غزہ جنگ پر یورپی یونین کے ممالک کے درمیان گہری تقسیم کے باعث ان اقدامات کی منظوری مشکل ہوگی، لیکن دوسری جانب یورپی یونین پر غزہ کی صورتحال پر سخت موقف اختیار نہ کرنے پر عالمی سطح پر تنقید بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ناظرین، آج کے ویلاگ کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں ایک اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ چارلی کرک کی ہلاکت کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی مشہور US نیول اکیڈمی میں اس وقت خوف و راز پھیل گیا جب ایک سابق مڈشپ مین اسلحہ لے کر اکیڈمی میں داخل ہو گیا، جس کے باعث اکیڈمی میں اچانک سیکورٹی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ نیوی کے فیس بک پیج پر جاری بیان کے مطابق لاک ڈاؤن انتہائی احتیاط کے تحت کیا گیا، جبکہ فوجی اہلکار اور مقامی پولیس ایک سنگین خطرے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ امریکی نیوز چینل نے دعویٰ کیا کہ اکیڈمی سے نکالے گئے ایک سابق نیوی کے مڈشپ مین نے مبینہ طور پر ہتھیار کے ساتھ دوبارہ کیمپس میں داخل ہو کر سنسنی پھیلا دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سابقہ مڈشپ مین نے بینکرافٹ ہال، جو کہ کیڈٹس کا رہائشی کمپلیکس ہے، اس میں داخل ہو کر کمروں کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور خود کو فوجی اہلکار ظاہر کیا۔ بینکرافٹ ہال سے فائرنگ کی آوازیں سننے کی بھی اطلاعات آئیں۔ نیول سپورٹ اتھارٹی اناپولس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ نیول اکیڈمی کو لاحق ممکنہ خطرے کے پیش نظر بیس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور نیوی کی سیکورٹی فورسز اور مقامی قانون نافذ کرنے والے ادارے مشترکہ طور پر صورتحال کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاحال حکام کی جانب سے کسی گرفتاری یا جاری نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی، تاہم صورتحال کشیدہ ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔